بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مددگار اللہ تعالیٰ ہے یا مددگار کوئی اور ہے. ہم نے اس سے پہلے گفتگو کی تھی کہ جب بھی آدمی کو کسی چیز کی ضرورت پڑے، اسے کوئی حاجت پیش آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے جو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، یا غلام اذا استعنت فاستعن باللہ، اے غلام، اے بچے، جب تمہیں مدد چاہیے تو اللہ سے مدد مانگنا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا. اب ہمارے یہاں پہ صورتحال کیا ہے کہ بہت سی مرتبہ انسان اپنی ضرورتیں وابستہ کسی اور جگہوں سے کر لیتا ہے. بہت سے مزارات پہ آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی پرچیاں لکھ کر کے ان کے سرہانے میں ڈال دی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو اپنی ضرورتیں لکھ کے یہاں پہ جمع کر رہے ہیں تو یہ لوگ ہماری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیں گے. میں حج میں گیا، عمرے میں گیا، تو عرفات میں ایک جو پہاڑ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اونٹنی پر سوار ہو کے آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، تو اس پہاڑ کے اوپر ایک جگہ بنی ہوئی ہے اور وہاں پہ ایک ستون سا ہے بنا ہوا. اس ستون پہ جا کے لوگوں نے اپنی ضرورتیں لکھی ہیں. کسی نے مارکر سے لکھا ہے، کسی نے کوئلے سے لکھا ہے، کسی نے قلم سے لکھا ہے. بہت سارے لوگوں کو قلم نہیں مل رہا ہے، کوئلہ نہیں مل رہا ہے، مارکر نہیں مل رہا ہے، تو وہ ہاتھ سے جا کے لکھتے ہیں. ہم نے ہر بندے کو دیکھا، یعنی تقریباً بندے کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے دیار سے جاتے ہیں، انہوں نے وہاں کو بھی شرک و بدعت سے خالی نہیں چھوڑا. وہاں پہ بھی جا کے اپنے ہاتھ سے اپنی ضرورتیں لکھ رہے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گی، اور یہ جگہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کرے گی کہ فلاں بندے نے مجھ پہ اپنی ضرورت لکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ اس کی ضرورت کو پوری کر دیجئے. لوگ جا کے مزارات پہ منتیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی منتوں کو پوری کر دیتا ہے. ایک بندے نے جا کے ایک مزار پہ یہ دعا کری کہ اس بزرگ کے صدقے سے، یا بزرگ صاحب، پیر صاحب، ہمارے بچے کو ٹھیک کر دیجئے، شفا یاب ہو گیا تو ہم آپ کے یہاں پہ ایک خصی چڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے. شفا کیوں دیتا ہے؟ تاکہ وہ آزمائے کہ کون ہے جو مجھے شافی مانتا ہے، شفا دینے والا مجھے مانتا ہے، یا شفا دینے والا اس شخص کو مانتا ہے. آپ اگر کسی پتھر سے اپنی ضرورت کو وابستہ کر لیں گے، اپنی عقیدت وابستہ کر لیں گے، یعنی آپ کسی پتھر سے اگر سامنے رکھ کے آپ اس سے مانگے نا، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پوری کر دے گا. کیوں پوری کر دے گا؟ اسی لیے پوری کر دے گا تاکہ وہ پھر آزمائے آپ کو کہ آپ اسی پتھر کو سب کچھ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، یا پھر اللہ کو اللہ مانتے ہیں. یہ آزمائش ہو رہی ہے انسان کی. آپ جب سورہ ملک پڑھتے ہیں تو اس کی دوسری آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے پیدا ہی تمہیں اس لیے کیا اور زندگی اور موت کا سلسلہ ہی اس لیے بنایا تاکہ وہ جانچے کہ کون ہے جو اسے مانتا ہے، کون ہے جو اسے نہیں مان کے کسی اور کو مانتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قرآن شریف میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو پھر کسی اور سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے. یہ بزرگ صاحب ہیں، یہ اللہ کے بہت قریب ہیں، اس لیے ہماری آواز کو یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا کسی صحابی کو حضور نے یہ فرمایا کہ جب تمہیں اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہو تو مجھ سے آ کے بولنا، میں اللہ تعالیٰ سے بولوں گا؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. اور صرف ایک سنگل چیز ہے استغفار، معافی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ کو حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کے لیے استغفار کریے، اور جب آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ ان کو بخش دے گا. لیکن یہ کب تھا؟ جب آپ زندہ تھے، آپ اس دنیا کے اندر موجود تھے. یعنی زندہ تو ابھی بھی ہیں، لیکن وہ ابھی برزخ والی زندگی میں زندہ ہیں، وہ برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں، اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر تھے پردہ فرمانے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ ان کے لیے معافی مانگیے، ہم انہیں معاف کریں گے. لیکن پردہ فرما جانے کے بعد یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ پردہ فرما جائیں
تو بھی آپ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں، کیونکہ وہ ایک الگ زندگی ہے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر دو ہی جگہ ان کا ٹھکانہ ہو سکتا ہے، اچھے لوگ ہیں تو علیین میں، اور برے لوگ ہیں تو سجین میں۔ اب جو بندہ سجین میں جا چکا ہو، اس کے لالے پڑے ہیں بھائی، فرشتے اسے ڈنڈوں سے کوڑوں سے اس کی خبر لے رہے ہیں، وہ بندہ ہماری ضرورت کو کہاں پہنچائے گا؟ ہماری ضرورت تو کہیں نہیں پہنچا سکتا۔ جو بندہ علیین میں ہے، اگر وہ شہید ہے اور وہ زندہ ہے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہے، وہ اللہ کے عرش کے نیچے جو درخت ہے وہاں پر اس کی روح یعنی پرندوں کے پوٹوں میں موجود ہے، وہ ادھر اڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زندے ہیں اور اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں، وہ روزی وہاں پا رہے ہیں اور آپ ان سے یہاں مانگ رہے ہیں۔ وہ کیسے آپ کی دعا کو سن سکتے ہیں؟ وہ آپ کی آواز کو کیسے اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکتے ہیں؟ اور اس کی ضرورت کیا ہے کہ ہم کسی کو واسطہ بنائیں اپنے اور اللہ کے بیچ میں؟ اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انہیں کچھ نہیں مان رہے ہیں، ہم تو انہیں مان رہے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جب مشرکوں سے کہتے ہیں، یعنی نبی جب مشرکوں سے کہتے ہیں کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ بتوں کو ہم خدا تھوڑی مانتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، انہیں تو ہم اللہ کا سفارشی مانتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے، ہماری بات پہنچا دیں گے۔ تو جب وہ شرک ہے، بتوں کو سفارشی بنانا شرک ہے، تو مزاروں کو سفارشی بنانا بھی شرک ہے۔ کسی ولی کو، کسی کو غوث مان لینا۔ اب غوث کے بارے میں اتنی ساری کرامتیں آپ نے دی ہیں، آپ ویڈیوز میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہوا چلتی ہے تو وہ غوث اعظم کی رحمت سے چلتی ہے، ایک بچہ اگر سانس لیتا ہے تو وہ غوث اعظم کی رحمت ہے۔ یہ غوث یعنی مدد کرنے والا، غوث اعظم بہت بڑا مدد کرنے والا۔ آپ ان کے واقعات سن کے جو انہوں نے بیان کیے ہیں، ایسے ایسے واقعات سن کے آپ کو لگے گا کہ جیسے ایمان پھر چلا کہاں گیا، ایمان تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے واقعہ سنے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، ان کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہے، تو بس میں آپ کے علم کے لیے نقل کر دیتا ہوں کہ نعوذ باللہ غوث اعظم اور اللہ تعالیٰ جنت میں ٹہل رہے تھے اور ایک کیلے کا چھلکا ادھر پھینکا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا پاؤں پھسل گیا، اللہ تعالیٰ گرنے لگے نعوذ باللہ، تو غوث اعظم نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی لیے ان کو دستگیر کہتے ہیں، یعنی ہاتھ پکڑنے والا، یعنی اللہ کا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے اللہ کو گرنے سے بچا لیا نعوذ باللہ، اسی لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ دستگیر کہتے ہیں۔ وہ سناتے ہیں نعوذ باللہ کہ ایک مرتبہ یعنی ان کی کرامت تھی کہ جو بچہ یا جو بھی ان سے سلام کر لیتا تھا اس دن نہیں مرتا تھا۔ تو ایک عورت کو بہت منت سماجت کے بعد، بہت دعا نظر و نیاز کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، تو وہ روز اپنے بچے کو غوث اعظم کے پاس لے کے آتی تھی تاکہ وہ سلام کر لے اور زندہ رہے، مرے نہیں۔ تو ایک دن سلام کر کے بھی گیا اور مر گیا، تو وہ اپنے بچے کی لاش کو لے کے آئی ان کے پاس اور کہا کہ کیسے مرا؟ آج سلام کر کے گیا ہے تو مرا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو انہوں نے فضا میں ہاتھ بلند کر کے اپنے ہاتھ کو ہلایا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، تو وہ شکریہ ادا کر کے اپنے بچے کو لے کے چلی گئی۔ مریدوں نے پوچھا کہ یہ کیا آپ نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اسرائیل جو ہیں روح کا تھیلا لے کے جا رہے تھے، میں نے تھیلا لے کے چھین لیا اور روحوں کو اڑا دیا، ساری روحیں جسموں میں پہنچ گئی، اور عبد القادر کے رب کی قسم آج جتنے مردے تھے سب زندہ ہو گئے۔ نعوذ باللہ، یہ سارے اختیارات آپ نے دیے کدھر سے بھائی؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ کر سکیں۔ حضور کا بیٹا وفات پا جاتا ہے، خود حضور قبر میں اترتے ہیں، حضور کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ انہیں زندہ کر کے اور کہیں کہ نہیں میرا بیٹا، میرا لخت جگر، میرا نور نظر زندہ رہے، اس کا اختیار حضور کو نہیں ہے۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، اور ان کے 70 ٹکڑے کیے گئے اور لاش کو مسلا کیا گیا، یعنی بالکل بوٹی بوٹی کر دی گئی، سینہ نکال کے کلیجہ چبایا گیا۔ یہ ساری صورتحال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ آپ کو یہ اختیار نہیں تھا کہ ان صحابہ کرام کو زندہ کر دیں، اپنے گھر والوں کو زندہ کر دیں، اور آپ نے سارا اختیار کدھر دے دیا؟ ادھر لا کے دے دیا، یہاں لا کے دے دیا۔ صحابہ کرام اتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں، ہر صحابی ولی ہے، اور جتنے بھی اولیاء ہیں، صحابہ کرام کے گھوڑے کی جو دھول ہے، بڑے سے بڑا ولی بھی اس دھول تک نہیں پہنچ سکتا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ تو صحابہ کرام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کا بیٹا اگر مر گیا تو اسے زندہ کر لیں،
ان کی بیٹی کی وفات ہو گئی، اسے زندہ کر لیں، ان کی ماں مر گئی، زندہ کر لیں۔ صحابہ کرام نے اتنی ساری تکلیفیں جھیلی، ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ ابو جہل کو مار دیں، یہ اختیار نہیں تھا، یہ سارا اختیار آپ نے ادھر لا کے دے دیا، غوث اعظم نام رکھ دیا۔ ہم انہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتے، وہ تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بزرگ رہے ہیں، ہم تو اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن لوگوں نے ان کی طرف جو چیزیں منسوب کی ہیں، لوگوں نے ان کے بارے میں بڑھا چڑھا کے جو بیان کیا ہے، اسے ہم نہیں مان سکتے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، بلکہ ہمارا اعتقاد، ہمارا عقیدہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ ہم مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ اب آپ نے مشکل کشا نام رکھ دیا، اب ساری نظر و نیاز مشکل کشا کے نام پہ مانی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ جب آپ نظر مانیں، نظر یعنی منت مانیں، تو اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ تو منت کیسے مانیں گے ہم؟ کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں آپ کے نام پہ صدقہ کروں گا، میں آپ کے لیے نماز پڑھوں گا، میں آپ کے لیے ایک عمرہ کروں گا، میں آپ کے لیے غریب کی مدد کروں گا، یہ نظر ہے، یہ منت ہے۔ تو ہم نے منت مان لیا کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو جائے تو ہم فلاں مزار پہ ایک عدد مرغا چڑھائیں گے، ایک عدد بکرا چڑھائیں گے۔ یہ نظر ہم نے لائی کدھر سے بھائی؟ یہ کدھر سے آیا؟ نظر اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، تعظیم اللہ کے لیے، یہ نظر ہم نے غیر اللہ کے نام پہ کب سے ماننا شروع کیا؟ آپ بتائیں صحابہ کرام میں سے ایک بھی صحابی ایسے ہوں جنہوں نے یہ منت مانی ہو کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں حضور کے نام پہ ایک عدد بکرا قربان کروں گا؟ ایک بھی سنگل حدیث ہمیں آپ نہیں دکھا سکتے، ایک بھی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں دوسرے صحابی کے نام پہ یہ صدقہ کروں گا، یا یہ قربانی کروں گا، یا یہ میں چیز پیش کروں گا۔ نظر تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، میرا فلاں کام ہو جائے میں 4 رکعت شکرانے کی نماز ادا کروں گا اللہ کے لیے۔ تو یہ جو حاجت روائی ہے، ضرورتوں کو پورا کرنا اور اسی طرح سے مدد دینا، اپنے بندوں کے ہاتھ کو پکڑنا اور اس کی ساری ضرورتوں کی تکمیل کرنا، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ رب ہے۔ رب کہتے ہیں اس مالک کو جو بندے کی تمام مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی اس کی تمام ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اس کی پرورش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی ضرورت سے واقف ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے روتے ہیں، آپ اللہ سے جب دعا کرتے ہیں نا، تو دعا کرنے سے پہلے ہی وہ جان رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، آپ بولنے والے کیا ہیں، آپ کن الفاظ سے دعا کریں گے، اور وہ اس ضرورت کو پورا کرنے پہ قادر ہے۔ وہ آپ کی ضرورت کو جانتا بھی ہے، پوری کر بھی سکتا ہے اور پوری کرتا بھی ہے۔ تو ماننا اور مانگنا دونوں اللہ سے ہو، مانے بھی اللہ کو اور مانگے بھی اللہ سے۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد چاہیے ہو اللہ سے مدد مانگو۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ اگر جب مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگو تو پھر ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں مجھے دوا دے دیجئے؟ آپ اپنی بہن سے فلاں چیز کیوں مانگتے ہیں؟ آپ اپنی ماں سے فلاں چیز کیوں مانگتے ہیں؟ بھئی یہ مانگنا اور مدد مانگنا جو اللہ سے ہوتا ہے، جو آپ نے بزرگوں کی طرف منتقل کر دیا، جو آپ نے فرشتوں کی طرف لا دیا، جو آپ نے پیغمبروں پہ لا دیا، جو آپ نے حضرت علی پہ لایا، جو پنجتن پاک پہ لایا، وہ مدد مانگنا اور یہ جو دنیاوی ضرورت کے لیے کسی سے ہیلپ لینا ہے، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ آپ سے میں کہوں کہ بھائی وہ فلاں چیز رکھیے ذرا سا اٹھا کے مجھے دیجیے، تو یہ ہم آپ کو اس میں یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ میرے رب ہو گئے، آپ میرے مالک ہو گئے، یا آپ اللہ کے نزدیک میرے سفارشی ہو گئے۔ یہ آپس کی دنیا کی ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اس کی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے کسی بھائی کے ڈول میں اگر پانی ڈال دو تو یہ صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو تو یہ صدقہ ہے۔ یہ بھی تو آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ مدد مانگنا الگ چیز ہے، اس کا دین سے، اس کا ہمارے اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ جو چیز شرک ہے وہ کسی کو رب مان کے یا رب کا سفارشی مان کے، حاجت روا مان کے، مشکل کشا مان کے، مولا مان کے۔ مولا تو اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا مولا ہے وہ اور کیا ہی اچھا مددگار ہے وہ۔ مولا تو وہ ہے، ہم مولا کسی اور کو مانے جائیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ تو یہاں پہ مولا دوست کے معنی میں یا سردار کے معنی میں، کہ میں جس کا سردار ہوں، میں جس کا آقا ہوں، اس کا آقا علی بھی ہے۔ تو وہ جو اللہ رب ہے، وہ مولا، وہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو یہ مدد مانگنا، مدد لینا اور چیز ہے، اور یہ مدد لینا اس کا تعلق عقیدے سے ہے، یہ نہیں ہو سکتا کسی اور کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، نماز گاہیں، عبادت گاہیں صرف اللہ کے لیے ہیں، تم اس میں کسی اور کو نہ پکارنا۔ کسی اور کو پکارے جا رہے ہیں، یا فلاں مدد کر دیجئے، کیوں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کر سکتا جب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مجھے پکارو؟ اچھا، جو لوگ کسی بزرگ کو مانتے ہیں، جیسے غوث کو مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ غوث اعظم کو مانیں، بڑی اچھی بات ہے، پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ غوث اعظم سے پہلے تھے ان کا ایمان تو مکمل نہیں ہوا؟ کیا خیال ہے؟ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے اس دنیا میں، وہ تو بیچارے آدھے ادھورا ایمان لے کے ہی گئے۔ اسی طرح سے مجھے ایک شخص کا فون آیا اور اسے ڈیبیٹ کرنی تھی مجھ سے۔ میں ان سب چیزوں میں پڑھتا نہیں ہوں، ان سب چیزوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دلیلوں میں غور کر کے انسان کو خود نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ ڈیبیٹ میں، مناظرے میں، بحث میں پڑھیں گے، اس سے نقصان کے علاوہ کبھی کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ فلاں صاحب کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کیا ایمان کے لیے ان کو ماننا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ضروری ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے کتنا عرصہ گزرا، یعنی کتنا عرصہ پہلے وہ دنیا سے چلے گئے؟ انہوں نے کہا یہی کوئی 50-60 سال پہلے۔ تو ہم نے کہا کہ جو لوگ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، ان کا تو ایمان ناقص اور ادھورا ہی رہ گیا۔ یہ بات بندے کو سمجھ آ گئی، اس نے ریسرچ کیا، تحقیق کی، اور اس نے تمام شرک اور بدعتوں سے توبہ کر کے وہ موحد بنا، اللہ کی توحید پہ آیا۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، جو چیزیں حدیث میں نہیں ہیں، جو کام ہمارے رسول نے نہیں فرمایا، جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، اس کام کو ہم نہیں کر سکتے، ہم دین نہیں بنا سکتے، دین کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے آئیں گے، حضور دیکھیں گے، فرمائیں گے آ جاؤ بھائی، میری امت کے لوگ ہیں، لیکن فرشتے ایک پردہ ڈال کے کہیں گے کہ نہیں، دوری ہو۔ حضور فرمائیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تو میری امت کے لوگ تھے۔ تو فرشتے جواب دیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کون کون سی نئی نئی چیزیں نکالی تھیں۔ تو حضور فرمائیں گے ان کے لیے دوری ہو، ان کے لیے دوری ہو، یہ ہمارے قریب نہ آئیں۔ تو ہم دین کے اندر کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے۔ دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین میں نے مکمل کر دیا۔ اللہ نے رسول اللہ پر دین مکمل کر دیا۔ رسول اللہ نے کبھی اپنا برتھ ڈے منایا؟ صحابہ کرام نے رسول اللہ کا برتھ ڈے منایا؟ نہیں منایا۔ ابو بکر نے منایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، حضرت عمر ایک لمبی مدت تک رہے، حضرت عثمان خلیفہ رہے، حضرت علی خلیفہ رہے۔ ان خلفائے راشدین نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش نہیں منایا۔ آپ منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دین کا حصہ ہے۔ جو کام حضرت ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، علی نے نہیں کیا، وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ دین کو ان سے زیادہ سمجھنے لگے ہیں، یا دین آپ پر اللہ تعالیٰ نے الگ سے کچھ اور اتارا ہے؟ تو یہ جو ہم نے ایک بنایا ہوا ہے نا کہ جب ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم فلاں چیز سے مدد مانگتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، یہ آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ ہم دیکھیں تم اسی کو مانتے ہو یا مجھے مانتے ہو۔ ہمیں ماننا اور مانگنا صرف اللہ کو ہے اور اللہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ، صحیح علم، صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح عقیدے پر پختگی عطا فرمائے، باطل کو سمجھنے والا بنائے، اور باطل سے اللہ تعالی ہم سب کو دور رکھے۔ یعنی اگر کوئی لڑکا کسی غیر محرم لڑکی کو پسند کرتا ہے تو اس سے نکاح کی دعا ضرور کر سکتا ہے۔ نکاح کی دعا بھی کر سکتا ہے، کوشش بھی کرے گا، اور اپنے والدین سے بات بھی کرے گا۔ اگر وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور دعا نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، تو اس سے شادی کیسے کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو محبت کرنے والے کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں پاتا ہوں۔
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں لڑکی مجھے پسند ہے، فلاں ایک عورت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فلاں عورت مجھے پسند ہے، لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسی رشتہ داری بن رہی ہے جس کی وجہ سے اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے کسی کو دیکھا اور پسندیدگی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دعا بھی کیجئے، گھر والوں سے بات بھی کیجئے، لیکن اس سے بات نہیں کرنی ہے، جی لڑکی سے ڈائریکٹ بات نہیں کرنی ہے، گھر والوں سے بات کرنی ہے کہ وہ لڑکی کے والدین سے بات کریں گے۔ نہیں تو نہیں، اس طرح سے آپ کسی کو ریزرو نہیں کر سکتے ہیں، یہ ریزرو کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ ریزرو کرنا ہے، ریزرو لڑکی کو آپ کریں گے لیکن ایسے نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ گھر والوں کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ آپ گھر والوں کے ذریعے سے پیغام بھیج سکتے ہیں۔ اب دیکھیے جس طرح کا زمانہ چل رہا ہے، آپ گھر والوں سے بھی تھوڑے احتیاط سے بات کریں، اپنی رسک پہ کریں بھائی۔ استخارہ کی نماز کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بندہ رات میں سونے سے پہلے، یعنی سارے کاموں سے پہلے فارغ ہو جائے، اور فارغ ہونے کے بعد سب سے آخری کام یہ کرے کہ وہ وضو کر کے فریش وضو کرے، بہترین خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے 2 رکعت۔ سورہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی نماز شریعت کے اندر ایسی نہیں ہے جس میں سورہ کو متعین کیا گیا ہو، سورہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے وہ۔ اور نماز 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد عربی میں حدیث کی دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، مکمل دعا ہے، آپ اسے اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، اس دعا کو پڑھیں، اور اس معاملے کو جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں کہ میرے لیے یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، اس کو سوچتے ہوئے اس کے سلسلے میں آپ اردو میں اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے یہ لڑکی بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر بہتر ہے تو اس کو میرے دل میں جما دے، اسے میرے لیے آسان کر دے، میرے لیے مقدر فرما دے، اور اس کے راستے کی جو بھی مشکلات ہیں اس کو دور کر دیجیے، اور اگر میرے لیے یہ لڑکی بہتر نہیں ہے تو اس لڑکی کو میرے دل و دماغ سے نکال دیجیے۔ آپ اس طرح کی دعا کر لیں اور پھر سو جائیں۔ اس کے بعد استخارہ آپ کا ہوا یا نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے اشارہ کیا ملا۔ بہت سارے لوگ خواب میں رنگ تلاش کرتے ہیں، فلاں رنگ نظر آئے تو یہ ہے، فلاں رنگ نظر آئے تو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کا دل اس استخارے کی نماز کے بعد جس پہ جم جائے وہی اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، بس یہی علامت ہے۔ اور اگر ایک دن میں کنفیوژن پھر بھی ہے تو آپ دوسرے دن استخارہ کریں، پھر بھی آپ کنفرم نہیں ہو پا رہے ہیں تو آپ تیسرے دن استخارہ کریں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کسی ایک چیز پر جما دے گا۔ نہیں وہ اس کی ماں ہے، وہ محرم